آپ نے بڑی یہاں جیولری کی شاپ سجائی ہوئی ہے، کیا یہ سونا بیچنے کا کام شروع کر دیا؟ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ انٹرنیشنل فراڈیا ہے، میٹھی زبان سے لوگوں کی جیبوں میں کاٹتا ہے، اور خدارا اس سے بچیں، جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو خراب کر رہا ہے یہ گلے میں سونا ڈال کے اور یہ سارے اس طرح کی حرکتیں کر کے۔ تو یہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو ہم نے آگاہ کرنا ہے، وہ بچیں اس سے بالکل انسپائر نہ ہو، یہ سارا فراڈ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں خرم پاشا۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں CIA اقبال ٹاؤن میں، جہاں ایک نوسر باز گرفتار کیا گیا ہے جو کئی تولے سونے کی چینیں پہن کر، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن کر قیمتی گاڑیوں میں پھرتا تھا اور اس کے بعد لوگوں کو اپنے فراڈ کا نشانہ بناتا تھا۔ یہ نوسر باز پہلے بھی کئی دفعہ گرفتار ہوا لیکن ہمیشہ ضمانت پہ رہا ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے ایک ترکی کے اداکار اینگن التاج کے ساتھ بھی فراڈ کیا۔ وہ فراڈ سامنے آیا، ترک حکومت کی طرف سے حکومت پاکستان کو باقاعدہ اس حوالے سے شکایت کی گئی، جس کے بعد IG پنجاب کے حکم پر یہ کارروائی عمل میں آئی اور وہ نوسر باز گرفتار ہو گیا۔ جی تو میری مراد ہے کاشف ضمیر کے ساتھ، جس نے بے پناہ فراڈ کیے ہیں اور وہ اپنی ظاہری شوشہ دکھا کے لوگوں کو لوٹا کرتا تھا۔ اس کی متعدد اہم شخصیات کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ کسی کو نوکری کا جھانسا دیتا تھا، کسی کو قرضہ دلانے کا جھانسا دیتا تھا، کسی کو بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دیتا تھا۔ یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے میں CIA اقبال ٹاؤن میں موجود ہوں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا طریقہ واردات کیا تھا اور وہ جو جیلی سونا تھا وہ کیسے تیار ہوتا تھا، گاڑیاں وہ کہاں سے لیتا تھا، لوگوں کو کیسے لوٹتا تھا۔ آئیے میرے ساتھ۔ آپ نے بڑی یہاں جیولری کی شاپ سجائی ہوئی ہے، کیا یہ سونا بیچنے کا کام شروع کر دیا ہے؟ آپ سے جسٹ 2 منٹ پہلے 2-3 صحافی حضرات اٹھ کے گئے ہیں، تو یہ میں ایک آدمی کا کارنامہ دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ کیا ملک میں ہو رہا ہے، کہ یہ جو آج کل ٹک ٹاک کے نام پہ یہ ایک لڑکا ہے کاشف ضمیر، وہ لوگوں کا کس طرح لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ پاکستان میں کر رہا تھا، دبئی میں کر رہا تھا، ابھی ریسنٹلی اس نے یہ ٹرکی کے جو مشہور وہ ہیرو ہیں ارطغرل، اس کے ساتھ بھی چیٹنگ کی ہے، اس کو بلوا کر پیسے نہیں دیے، وہ واپس چلے گیا، اس کو جعلی اس نے چیک دیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ معاشرے کی بجائے ہم لوگ اصلاح کریں کہ اس کو کس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بندے جو کاشف ضمیر جیسے بندے ہیں، اور گاڑی اس نے رکھی ہوئی ہے رینٹ کی، اوپر اس نے بلو ریوالونگ لائٹ لگائی ہوئی ہے، گرین پلیٹ لگائی ہوئی ہیں، تو اب اس کو پکڑا ہے، گاڑی کو بھی پکڑا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ رینٹ کی گاڑی ہے۔ جی تو ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو وہ جیلی سونے کی چینیں دکھاتے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ یہ انتہائی بھاری بھرکم ہے، جسے کاشف ضمیر اپنے گلے میں پہنتا تھا اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہتا تھا کہ یہ سونے کی ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یہ اتنی بھاری چینیں، یہ سب چینیں کاشف ضمیر سے برآمد ہوئی ہے۔ اور ناظرین، یہ بالکل سونا جو ہے جیلی ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں، جو قیمتی گھڑیاں وہ لوگوں کو دکھاتا تھا، یہ سب جیلی برانڈڈ ہیں، ان میں کوئی بھی اصلی گھڑی نہیں ہے، اور جو پہن کے وہ لوگوں کو متاثر کیا کرتا تھا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ بریسلیٹ ہے، یہ بھی جیلی سونے کا ہے۔ اسی طرح یہ آپ کو انگوٹھیاں نظر آ رہی ہوں گی، یہ سب کے سب جون سا ہے جیلی سونا ہے، اور اس جیلی سونے سے لوگ متاثر ہو کے کاشف ضمیر کے فراڈ کا شکار بن جایا کرتے تھے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں DSP میاں شفقت صاحب کی ٹیبل پہ ڈھیر لگا ہوا ہے سونے کا اس وقت، اور میں ان سے مذاق کر رہا تھا کہ اس وقت آپ کہیں سونے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سب جیلی سونا ہے جو کاشف ضمیر سے برآمد ہوا ہے۔ اب کاشف ضمیر کس طرح وارداتیں کرتا تھا، کس طرح لوگوں کو لوٹتا تھا، کس طرح یہ جیلی سونا دکھا کے متاثر کرتا تھا، ان تمام تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت DSP CA اقبال ٹاؤن میاں شفقت۔ آئیے اب ان کی زبانی جانتے ہیں کہ اس نے کیا انکشافات کی ہیں اور انہوں نے اس سے جو تفتیش کی ہے اس میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اور سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو جیلی سونا ہے، اس کی آپ نے اس کے پوچھا ہوگا کہ اس کو یہ کیوں شوق تھا، یہ کیوں اس طرح کی چینیں پہنتا تھا، اس کے مقاصد کیا ہوتے تھے؟
ایکچولی یہ بچپن سے ہی انسپائر ہے سونے کی چین پہننے کے لیے اور ہیرو بننے کے لیے. ابھی اس کے آپ بالوں ہیئر سٹائل دیکھ لیں اس کی اور اس کی باڈی لینگویج دیکھ لیں تو آپ کو اسیسمنٹ ہو جائے گی کہ یہ اس طرح راغب ہوا کہ بچپن سے ہی اس نے کہا جی میں نے ہیرو بننا ہے. اور یہ ہیرو بننے کے لیے گلے میں چینیں ڈالتا ہے اور ساری کی ساری یہ فیک ہیں, یہ اس نے خود تیار کی ہوئی ہیں اور یہ سونا نہیں ہے, یہ جعلی چینیں ہیں. اور یہ پہن کے جو غلط قسم کی پارٹیاں ہوتی ہیں رات کو ان میں شرکت کرتا ہے اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو امپریس کرتا ہے, لوگوں کو یہ غلط جو ہے وہ گائیڈ کرنے کے بعد ان سے پیسے بٹورتا ہے. اور کچھ لوگوں نے اس کے خلاف ایف آئی آر لانچ کروائی ہوئی ہیں, کافی ساری لانچ کروائی ہوئی ہیں ایف آئی آر. اس کا کوئی پریویس ریکارڈ بھی ہے 7-8 مقدموں کا. ابھی ریسنٹلی اور بھی کافی اس کی شکایات آ رہی ہیں. ترک اداکار تک یہ کیسے پہنچا اور اس کے ساتھ اس نے سارا ڈرامہ کیوں رچایا, اسے پاکستان بھی لایا اور بڑی شہرت اس نے اس ترک اداکار کے آنے سے حاصل کی, اس کے پیچھے اس کے کیا مقاصد تھا, یہ کیوں کرنا چاہ رہا تھا اس کے؟ یہ صرف پیسے اور فراڈ کرنے کے لیے ہی اس کے دماغ میں یہ ترکیب آئی تھی. یہ یہ ہیرو سے پہلے, ٹرکی کے ہیرو سے پہلے یہ دبئی میں بھی کافی لوگوں سے فراڈ کرتا رہا ہے. یہ چیز وہ مانا ہے کہ دبئی میں بھی فراڈ کی ہے اس نے؟ جی بالکل مانا ہے. اور کافی سارے وہاں پہ لوگ ایسے ہیں جو دبئی میں بیٹھے ہیں اور چونکہ انسیڈنٹ وہاں کا ہے اور یہ سبز باغ دکھاتا ہے ان کو اور وہاں سے پیسے لے آتا ہے. اب یہاں پہ آ کے کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی, نہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ آ کے یہاں پہ ایف آئی آر لانچ کروائیں. تو یہ اس کے ذہن میں ترغیب آئی کہ یہ آج کل بڑا فیمس ہے ٹرکی کا ہیرو, تو اس کے ساتھ اس نے وہاں پہ ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے اس کے ذریعے ایک نمبر حاصل کیا. نمبر لے کے پھر یہ اس کی سیکٹری کے ساتھ اٹیچ ہوا, تو اس طرح اس کا کانٹیکٹ ہو گیا. پھر یہ وہاں پہ خود ایک دفعہ ٹرکی گیا, ٹرکی جا کے اس نے اس کے ساتھ ای میل کے ذریعے رابطہ رکھا اور اس کو پھر یہ آفر دے کے یہاں پہ بلوایا. یہاں پہ یہ پی سی ہوٹل میں 2 راتیں وہ رہا ہے, جب اس نے پیمنٹ نہیں کی تو وہ واپس چلا گیا ہے. اچھا, اس کی بہت ساری تصاویر ہمارے موجودہ گورنر سرور کے ساتھ بھی ہیں, سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ساتھ, موجودہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ. پھر ایک ریسنٹلی اس کی تصاویر آئی ہیں جس میں ہمارے منسٹر ہیں فیض الحسن چوہان صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب سمیت بہت سارے سیاستدانوں کے ساتھ اس کی تصاویر ہیں. یہ ان تک کیسے پہنچتا تھا, اس بارے میں اس نے کیا انکشاف کیا؟ یہ وہ بڑے ڈیسنٹ لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں, بڑے منجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال کوئی ایسا ان کے متعلق کوئی ایسا ایشو, بس چلا جاتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ اداکار ہے یا کوئی کہیں پہ کام کرنے والا بندہ ہے, وہ پکچر بنوا لیتا تھا. انہوں نے کیا ان کے ساتھ اس سے کچھ کرنا تھا, یہ تو جھوٹ بول کے ان کے پاس جاتا ہو. اس کی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی جس میں اس نے شیر رکھے ہوئے ہیں اور یہ بڑا اپنے آپ کو لینڈ لارڈ ظاہر کرتا تھا. تو اس کا شیر نہیں پکڑا آپ نے؟ نہیں, وہ شیر ہمارے جانے سے پہلے وہاں پہ موجود نہیں تھا. یہ شیر فرار ہو گیا آپ کے جانے سے پہلے؟ یہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ ایکچولی ایسے ہے کہ اس کا وہ پنڈی میں ایک دوست ہے فرخ, وہ اس کے پاس یہ جاتا ہے. اس نے کوئی وہاں پہ پنڈی میں شیر رکھے ہوئے ہیں, یہ ان کے ساتھ وہاں پہ اس نے پکچریں وغیرہ بنوائی ہوئی ہیں, وہ یہ میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتا ہے. اور تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جس گھر میں یہ رہ رہا تھا جہاں آپ نے چھاپا مارا, کیا وہ گھر اس کا اپنا ہے یا کرائے کا ہے؟ نہیں, وہ گھر تو کرائے کا ہے, گاڑی بھی رینٹ کی ہے اور وہ گھر بھی کرائے کا ہے. تو یہ جو گاڑی سے برآمد ہوئی ہے جس میں سبز نمبر پلیٹس لگی ہوئی ہیں اور ریوالونگ لائٹ بھی ہے اس میں, وہ بھی کرائے کی گاڑی ہے؟ بالکل, وہ رینٹ سے لی ہوئی ہے اور پچھلے 3 ماہ کا رینٹ بھی نہیں دیا اور وہ بھی اس کے پیچھے ہیں. یہ جب کوئی اس کے پیچھے پڑتا ہے یا چیک جس کو دیے ہوتے ہیں وہ کوئی ایف آئی آر لانچ کرا دیتا ہے, یہ گھر چھوڑتا ہے, آگے جا کے اور کرائے کا گھر لے لیتا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے, گھر اپنے چینج کرتا رہتا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ انٹرنیشنل فراڈیا ہے اور یہ میٹھی زبان سے لوگوں کی جیبیں کاٹتا ہے. اور خدا را اس سے بچیں, تمام لوگ بچیں, اور جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو خراب کر رہا ہے یہ گلے میں سونا ڈال کے اور یہ سارے اس طرح کی حرکتیں کر کے. تو یہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو ہم نے آگاہ کرنا ہے, وہ بچیں اس سے بالکل انسپائر نہ ہو. یہ سارا فراڈ ہے. اچھا میاں صاحب, ایک اور آپ سے بڑا اہم میں سوال کرنا چاہوں گا کہ
آپ کے ریکارڈ میں یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑے اہم بولڈ سٹیپ اٹھائے ہیں، اور جو کچھ عرصہ سے جو لاہور میں ایک آپریشن جاری تھا بدماشوں کے خلاف، اس میں بھی آپ نے بڑے بڑے ناموں کو گرفتار کیا، بڑے بڑے ڈکیت گینگ بھی پکڑے ہیں آپ نے، اور ماضی میں آپ کے کئی پولیس مقابلے بھی ہوئے۔ تو اتنے خطرناک کام کرنے کے بعد ایک نوسر باز گرفتار کیا آپ نے، تو اس میں آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیں پاشا صاحب، بات یہ ہے کہ میرا آئی جی گریٹ آدمی ہے، میرا سی سی پی او بہادر آفیسر ہے۔ بات یہ ہے کہ مجھے جس طرح کا حکم میری ایڈمنسٹریشن میرے سینئر کی طرف سے ملتا ہے، میں کرائم کے علاوہ ان چیزوں پہ بھی کام کرتا ہوں، اور وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ دیکھیں وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر اب دیکھیں یہ جو لوگ 20 بندوقیں لے کے اس کی پکچر لوڈ کر دیتے ہیں اور وہ فائرنگ کی لوڈ کر دیتے ہیں، یہ کوئی معاشرے کے لیے، نئی نسل کے لیے اچھا کوئی پیغام نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو فراڈیے ہیں یا چیٹر ہیں، نوسر باز ہیں، یہ کیا ملک کی یا بچوں یا ہماری معاشرے کی کیا خدمت کر رہی ہیں؟ چاہیے تو یہ کہ اپلوڈ کرتے وقت دیکھا کریں کہ یہ اصلاح کا پیغام ہے تو وہ اپلوڈ کریں، اور اگر یہاں اس طرح کی چیزیں لوڈ کرنی ہیں تو کیا ان کے خلاف قانون حرکت میں نہ آئے؟ قانون کو تو ان کے خلاف حرکت میں آنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے معاشرے کو بچانا ہے، آنے والی نسل کو درست راستے پہ لانا ہے، تو ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ میرا اس لیے ہے کہ میرا لاہور کا چیف وہ مجھے جو حکم دیتے ہیں، میرا ایس ایس پی مجھے جو حکم دیتا ہے، میں اس کو 24 آورز میں ان کے حکم کے مطابق گرفتاری عمل میں لاتا ہوں۔ تو یہ کاشف ضمیر کی گرفتاری کے لیے کوئی خصوصی ٹاسک دیا گیا تھا آپ کو؟ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ اس نے کوئی 3-4 نمبر رکھے ہیں، ابھی اس نے نمبر بھی بند کیے ہوئے ہیں، اور یہ رات کو اکثر پارٹیوں میں ہوتا ہے۔ تو ابھی اس کو بڑا ہم نے ٹیکنیکل طریقے سے میں نے اس کو پکڑا ہے ایف آئی آر لانچ کرنے کے بعد، تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا جی، موجودہ سی سی پی او صاحب اور آئی جی صاحب کی آپ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی سروس میں بہت سارے افسران کے ساتھ کام کیا ہے، تو ان میں اور پرانے افسران میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سی سی پی او صاحب پالیسی لے کے چل رہے ہیں وہ محکمے کے لیے کس حد تک سود مند ہوگی، اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جو ایکشن کر رہے ہیں اس میں ان کی پالیسیاں کس حد تک کامیاب ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دونوں مجھ سے بہت سینئر آفیسر ہیں۔ میرے آئی جی پنجاب صوبے کے انتہائی محنت اور اچھے آفیسر ہیں، پروفیشنل آفیسر ہیں آئی جی پنجاب۔ اور رہ گئی بات سی سی پی او صاحب کی، سی سی پی او صاحب کے ساتھ ہم نے پہلے بھی کام کیا ہے، اب بھی ہم کام کر رہے ہیں، دوسرے افسروں سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں، فائٹر قسم کے وہ سی سی پی او ہیں۔ میں اس رینک میں کبھی میں نے کسی ایجیٹیشن میں سی سی پی او لیول کے بندے کو آگے لڑتے نہیں دیکھا۔ ایسے نوسر بازوں کا ہمیں کلا کما کرنا ہوگا۔ دوسری سب سے اہم بات جو لاہور پولیس کے حوالے سے میں نے ڈی ایس پی میاں شفقت سے کی ہے، اور انہوں نے موجودہ سی سی پی او کے بارے میں کہا ہے کہ ایک کرائم فائٹر شخص ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اور واقعی یہ دیکھنے میں بھی اکثر آیا ہے کہ موجودہ سی سی پی او کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی پرابلم ہو لاہور میں، وہ خود موقع پہ پہنچے ہوتے ہیں، جس سے ان کے جونیئر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔